رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے۔ عید میلاد النبی ہے، دل بڑا مسرور ہے۔ آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل وہ بابرکت رات آ گئی جس کا انتظار تھا، اور آج 1431 سن ہجری کی الحمدللہ 12ویں شب ہے۔ مدنی مکالمہ لے کر ہم حاضر ہیں۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں کہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ اس سے پہلے کہ ہم تلاوت قرآن پاک بھی سنیں اور نعت شریف بھی ہوگی، میں آپ کو آگے کا جدول بیان کرتا چلوں کہ انشاءاللہ تلاوت، نعت اور پھر جو ہمارا موضوع ہے جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ جب یہ شعر کا مصرع کوئی عاشق سنتا ہے تو یقیناً اس کے دل میں بڑی خوشی کے مدنی پھول کھلتے ہوں گے۔ آئیے تلاوت قرآن پاک سنتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين
وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا شاهدا ومبشرا ونذيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ، ماشاء اللہ. شہزادہ عطار بلال رضا بھی آگے. سبحان المدینہ. علیکم السلام. اچھا منصر آپ بھی آئیے. وعلیکم السلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول. اس سے پہلے کہ نعت شریف سنیں، عاشق میلاد امیر اہل سنت نے اپنے رسالے صبح بہارہ میں کچھ عبارتیں لکھی ہیں.
بڑی عشق و محبت میں ڈوبی ہوئی وہ عبارات ہیں۔ اس خوشی کی شب ان عبارتوں کو ذوق و شوق سے سننے کی کوشش کیجیے۔ آپ لکھتے ہیں ماہ ربیع النور شریف تو کیا آتا ہے، ہر طرف موسم بہار آ جاتی ہے۔ بوڑھا ہو یا جوان، ہر حقیقی مسلمان گویا دل کی زبان سے بول اٹھتا ہے، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ جب کائنات میں کفر و شرک اور وحشت و بربریت کا گھپ اندھیرا چھایا ہوا تھا، 12 ربیع النور شریف کو مکہ مکرمہ میں حضرت سیدتنا آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان رحمت نشان سے ایک ایسا نور چمکا جس نے سارے عالم کو جگمگ 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 کر دیا۔ سسکتی ہوئی انسانیت کی آنکھ جن کی طرف لگی ہوئی تھی، وہ تاجدار رسالت، شہنشاہ نبوت، مخزن جود و سخاوت، پیکر عظمت و شرافت، محبوب رب العزت، محسن انسانیت عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے رحمت بن کر مادر گیتی پر جلوہ گر ہوئے۔ مبارک ہو کہ ختم المرسلی تشریف لے آئے، مبارک ہو کہ ختم المرسلی تشریف لے آئے، جناب رحمت للعالمی تشریف لے آئے۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، حضور کی آمد مرحبا، پر نور کی آمد مرحبا، آقا عطار کی آمد مرحبا۔ سبحان اللہ۔ خاتم المرسلین، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، سراج السالکین، محبوب رب العالمین، جناب صادق و امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قرار حل قلب محزون و غمگین بن کر 12 ربیع النور شریف کو صبح صادق کے وقت جہاں میں تشریف لائے، اور آ کر بے سہاروں، غم کے ماروں، دکھیاروں، دل فگاروں، در در کی ٹھوکریں کھانے والے بیچاروں کی شام غریباں کو صبح بہارا بنا دیا۔ مسلمان و صبح بہارا مبارک، وہ برسات انوار سرکار آئے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے اسی مضمون کو لے کر مزید آگے بڑھیں کہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، آئیے کلام سنتے ہیں۔ اب میری نگاہوں ہو میں ججتا نہیں کوئی، نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار۔ اب مدنی چینل کے ناظرین دیکھیں، ابھی آج تو یہ نا کہ اگر نہ آج جمعو گے تو کب جمعو گے دیوانوں، مچل جاؤ تمہارا آج یاور آنے والا ہے۔ تو بس اگر ہاتھ میں سب پرچم ہے تو جہاں بھی ہے ہاتھ میں سب پرچم لے لیجئے اور جم کر اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتیں جو پڑھی جا رہی ہیں آپ بھی شامل ہو جائیے۔ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، اب میری نگاہ میں
سجتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا آفتاب پوری طرح ہمارے سامنے نمایاں نہیں ہوا۔ اگر وہ پوری طرح نمایاں ہوتا تو کوئی ہستی اس کے دیکھنے کی تاب نہ لا سکتی، آنکھیں چندھیا جاتی، دل ہیبت زدہ ہو جاتے، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا مقصد پورا نہ ہوتا، بعثت کا مقصد پورا نہ ہوتا۔ مولانا حسن رضا خان صاحب کو وہ شعر ہے، ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کریں کون تماشائی ہو۔ ایک جھلک دیکھنے کی تاب نہیں عالم کو، وہ اگر جلوہ کرے کون تماشائی ہو، کہ جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ حضور علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو یہ بھی میں نے ان کی جو عبارت پڑھ کر آپ بیان کی ہے کہ آنکھیں چندیا جاتی ہیں، دل ہیبت زدہ ہو جاتے ہیں، یا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو تھا وہ چھپا ہوا تھا جلوہ، مکمل طور پر ظاہر نہیں کیا گیا۔ فرمایا بعثت کا مقصد پورا نہ ہوتا تو بعثت کا مقصد سے کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد سے ہم کیا ہمارے ناظرین کو سمجھائیں گے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا؟ اس فرمان کا جو مصداق ہے وہ تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو مبعوث فرمایا گیا، ہر نبی کو بھی جو مبعوث فرمایا گیا قرآن پاک میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اسی صورت میں ہوتی کہ جب سرکار کی بارگاہ میں بیٹھتے، آپ کا کلام سنتے، اسے یاد کرتے۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اگر حقیقی حسن و جمال ظاہر ہو اور اسے کوئی دیکھنے کی تاب ہی نہ رکھتا ہو تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جلوے کے سامنے تو ویسے ہی فنا ہو جاتے ہیں۔ تو جب سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھنا ہی کسی کے لیے ممکن نہ ہوتا تو جو مقصد بعثت ہے وہ حاصل ہی نہ ہوتا۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف، کمالات اور آپ کے حسن و جمال کو ایک خاص پردے میں رکھا اور اس تمام کا ظہور فرمایا ہی نہیں، اور اس کا تمام تر ظہور ہو ہی نہیں سکتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مراتب ہیں، جو مقامات ہیں، وہ کب سے شروع ہیں، کب تک ہیں، اور ہر آن ہر گھڑی وہ کتنے بلند ہو رہے ہیں اس کا اندازہ ہی نہیں۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آپ کی ہر آنے والی گھڑی پہلے گھڑی سے بہتر ہے۔ تو جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے تو جو پہلی گھڑی میں سرکار کا مقام تھا، اب پہلی گھڑی جو ہے وہ اگر اس کی طرف تھوڑا سا جائیں، مثال کے طور پہ سب سے پہلی گھڑی وہ لیں کہ جب نور نبوت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا، جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک پیدا ہوا، اور وہ نور کس انداز میں پیدا ہوا کہ جبرائیل امین علیہ السلام سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اے جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ تفسیر روح البیان کے اندر یہ روایت ہے۔ تو پوچھا اے جبرائیل تمہاری عمر کیا ہے؟ عرض کی کہ حضور مجھے اس کا کوئی جو ہے مکمل طور پر تو پتہ نہیں ہے، ہاں اتنا مجھے اندازہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حجاب عظمت سے ایک نور ظاہر ہوتا ہے، وہ نور ہر 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ جلوہ دکھاتا ہے، اور اس نور کو میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔
تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل تمہیں معلوم ہے کہ وہ نور میں ہی ہوں. سبحان اللہ. تو جبرائیل امین علیہ السلام 70,000 سال کے بعد ظاہر ہونے والے نور کو 72,000 مرتبہ دیکھ چکے اور تب بھی پہچان نہ سکے. فرشتوں کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نور کی ابتدا کو نہ پہچان سکے تو جب ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے تو اب اس مقام و مرتبہ کو کون پہچانے گا. تو اس لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یوں یعنی جتنی بھی فضیلتیں ہیں ان میں تو ہر فضیلت ہی خیر وہ ہے کہ جس کا پہچاننا، جس کا سمجھنا اور جس کی حقیقت تک پہنچنا ناممکن ہے. بلکہ ایک مجھے فرمان یاد آیا، غالباً حضرت سیدنا بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ اس کا کچھ خلاصہ اس طرح ہے کہ میں نے روحانی اعتبار سے 30,000 سال تک میں مقام صدیقین میں چلتا رہا. اس کے بعد وہ ختم ہوا، پھر میں 30,000 سال تک مقام انبیاء کی سیر کرتا رہا. اس کے بعد ایک وہ میدان آیا کہ جس کی ابتدا تو پتہ تھی، اس کی انتہا کا پتہ نہیں چل رہا تھا. تو میں نے عرض کیا کہ مجھے بتایا جائے کہ یہ جو عظمت و شان کا میدان ہے یہ کس کا ہے. تو مجھے جواب دیا گیا کہ یہ تمہارے نبی، تمہارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، کہ وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی وسعت کا میدان ہے اس کی ابتدا کا اندازہ لگانا مشکل ہے تو اس کی انتہا کا اندازہ کون لگا سکتا ہے. تو اس لیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو حقیقی حسن و جمال ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے، عظمت اور مقام و مراتب کے اعتبار سے ہے، وہاں تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ. حضور بات یہاں پر یہ سوچنے والی ہے کہ جیسے فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا اصل جلوہ تو ظاہر ہی نہیں ہوا، تو جو ظاہر ہوا اتنا باکمال ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. تو یہ جو ظاہر حسن ہوا ہے اس کو دیکھ کر صحابہ کرام قربان ہو جاتے، جان کے پیاسے آتے، جان کو یوں سمجھ لیجئے گرفتار کرنے آتے، معاذ اللہ اس ارادے سے آتے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کریں گے، مگر پیارے آقا کو دیکھ کر ایسے دیوانے ہوتے کہ جان لٹانے والے بن جاتے. تو یہ حسن جو ظاہر ہوا اس کا یہ حال ہے. تو اللہ اکبر، کیا ہی پیاری شان ہے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی. امام ترمذی اور دیگر محدثین نے اس کو روایت کیا ہے، جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول نقل کیا گیا ہے کہ لکھتے ہیں کہ میں نے آج تک کہیں بھی کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جو اللہ کے حبیب سے زیادہ حسین ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یوں معلوم ہوتا تھا کہ سورج چہرہ اقدس میں طلوع ہو رہا ہے. سبحان اللہ. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کر چلے، ہاں تم وہ ہنسی ہو جو فتنے دبا کر چلے. جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی. امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ایک اور حدیث پاک سنیے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک رات رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت کی. وہ چاندنی رات تھی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک سرخ پوشاک زیب تن فرما رکھی تھی. میں کبھی میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے روح انور کو دیکھتا اور کبھی 14ویں کے چاند کی طرف. میں کافی دیر دیکھتا رہا، موازنہ کرتا رہا، لیکن میں اس نتیجے پر پہنچا کہ میرے آقا 14ویں کے چاند سے زیادہ دلربا اور خوبصورت ہیں. سبحان اللہ. تو یہ ہے نا، ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کیا مراد لیں گے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اصل میں ایک شان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان محبوبیت ہے. یہ جو مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ کا شعر ہے اس میں بھی اسی کی طرف ایک اشارہ ہے. ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان محبوبیت ہے
وہ اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کے اندر اس طرح جاری و ساری فرما دی کہ آپ انبیاء کرام علیہم السلام کو لے لیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی محبوب ہیں، فرشتوں کو لے لیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بھی محبوب ہیں، صحابہ کو لے لیں، تابعین کو لے لیں، پچھلی امتوں کو لے لیں، اس امت کو لے لیں، مرد عورت بچے بوڑھے جوان، یعنی زندگی کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے آدمی کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وہ محبوبیت ہے، کسی شاعر کا شعر ہے کہ وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، حسینوں میں حسین ایسے کہ محبوب خدا ٹھہرے۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو شان محبوبیت ہے وہ ایسی ہے کہ نہ صرف مخلوق کے محبوب ہیں بلکہ خالق کے بھی محبوب ہیں، اور جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہمارے آقا سے محبت ہے، بلکہ ایک مولانا حسن رضا خان علیہ رحمہ ہی کا شعر ہے، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کونین میں نہ ہوگا کسی کو کوئی عزیز۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان محبوبیت ہے یہ مخلوق اور خالق سب کے درمیان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کو جس انداز میں ظاہر فرماتا ہے اس کے اتنے پہلو ہیں کہ اگر محبت کی علامات اور اس کی نشانیوں کو لیں تو کون سی محبت کی علامت اور نشانی نہیں کہ جو یہاں اس نسبت محبت کے اندر موجود نہیں۔ مثال کے طور پہ محبت کی سب سے پہلی نشانی ہے کہ محب اپنے محبوب کا ذکر کرتا ہے، محب محبوب کا ذکر کرے، یہ محبت کی ایک بڑی ہی بنیادی علامت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جتنا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر فرماتا ہے، کائنات میں کوئی اتنا ذکر کر ہی نہیں سکتا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے تب کیا کہ جب کائنات وجود میں نہیں آئی تھی۔ قرآن پاک کے اندر وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال اقررتم واخذتم على ذلكم اسری قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين۔ یہ پوری آیت مبارکہ جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالی کا وہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل منعقد کرنا ہے کہ جس میں انبیاء سننے والے ہیں اور سرکار کی عظمت بیان کرنے والا رب العالمین ہے۔ تو یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سب سے پہلی محفل جو کائنات کے وجود میں آنے کے بعد منعقد ہوئی وہ انبیاء کرام علیہ السلام۔ یعنی اس میں رب کریم نے انبیاء کرام علیہ السلام سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے عہد لیا گیا کہ میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں گا، پھر تمہارے پاس رسول تشریف لائے تو تم ضرور اس پر ایمان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے، اور پھر فرمایا کہ اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا؟ حالانکہ وہاں سننے والے انبیاء کرام علیہ السلام ہے، فرمانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ عہد لو تو اس کے بعد تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو انکار کرے، لیکن پھر بھی تاکیداً فرمایا اقررتم، کیا تم نے اقرار کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا اقررنا، ہم نے اقرار کر لیا۔ اب انبیاء کرام علیہ السلام نے اقرار کر لیا تو ان کے اوپر کوئی گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کا اقرار ہی کافی ہے، ان کی صداقت اور ان کا مقام و مرتبہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ اقرار کو پورا کریں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فشہدوا، ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ۔ بارگاہ الہی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے، آپ کی مدد اور آپ کی خدمت کرنے کا اقرار کیا تھا، اس پر ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ۔ وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور تم سب کے ساتھ میں بھی اس بات کا گواہ ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی گواہی اللہ تبارک و تعالیٰ خود دے رہا ہے۔ بڑا مقام ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا، بڑا مقام ہے، پھر ہم کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار، وہی دھوم ان کی ہے ماشاءاللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے، حسن تیرا سنا دیکھا نہ سنا، کہتے ہیں اگلے زمانے والے، جیسے میرے سرکار ہیں، بولو ایسا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ کیسے ہیں میرے سرکار؟
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. کوئی کیا بیان کرے گا. اعلیٰ حضرت کا وہ جو کلام ہے نا وہ یعنی وہ اس کی کچھ شرح کرے گا کہ سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، حرما نصیب ہوں تجھے امید گاہ کہوں، جانے مراد و کان تمنا کہوں تجھے، اللہ رے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جان جاں میں جان تجلا کہوں تجھے. اور اس کے بعد جتنے وہ بہت سارے اوصاف بیان کرنے کے بعد پھر یہی فرمایا کہ تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، کہہ دے گی سب کچھ ان کے ثنا خاں کی خامشی، چپ ہو رہا ہوں کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، ایسے میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، بیان کرتی ہیں کہ میں کوئی کپڑا سی رہی تھی، رات کا وقت تھا، گھر میں کوئی چراغ روشن نہ تھا، اندھیرا چھایا ہوا تھا، اچانک سوئی میرے ہاتھ سے گر گئی، میں نے بہت ہاتھ مارا مگر وہ سوئی مجھے مل نہ سکی. اچانک رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس حجرے میں جلوہ گر ہوئے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کے انوار سے سارا حجرہ منور ہو گیا، اور اس روشنی میں نے اپنی کھوئی ہوئی سوئی کو ڈھونڈ لیا. جیسے میرے سرکار ہیں ایسا. ہمارے اعلیٰ حضرت اسی واقعے کو اسی طرح نظم کرتے ہیں. سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کے نور سے ایک سوئی کا مل جانا تو ایک بالکل ایک عام سی بات ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو چونکہ بذات خود نور ہیں، قد جاءکم من اللہ نور، بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا، اور نور سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کا وہ کمال ہے کہ آپ جس کو چاہیں اسے بھی نور والا بنا دیں، جسے چاہیں اسے بھی نور والا بنا دے. باطنی نور تو ہر مسلمان کے پاس ہے ہی سرکار کے صدقے میں، ایمان نور ہے، اور یہ نور کہاں سے ملا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے. جو ظاہری نور ہے وہ بھی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس کو چاہیں عطا فرما دے. احادیث مبارکہ میں کتنے ہی ایسے واقعات ملتے ہیں. ایک حدیث مبارک ہے، حضرت اسید بن حدیر اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دو صحابی، مشکات شریف میں یہ حدیث مبارک ہے، دونوں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھے. تو عشاء کی نماز کا جو ہے وقت ہو گیا، عشاء پڑھی، اس کے بعد اب کافی اندھیرا تھا، تو یہ دونوں صحابہ کرام اپنے گھروں کو جانا تھا، تاریک رات تھی، تو راستے کے اندر تھوڑا سا ایک وحشت والا ماحول تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ایک عصا عطا فرمایا یا ان کے عصے پر دم فرمایا، اس طرح کا کچھ واقعہ ہے. تو یہ جیسے ہی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے باہر نکلے وہ عصا روشن ہو گیا، سبحان اللہ. جیسے لائٹ ہوتی ہے اس طریقے سے وہ باقاعدہ روشن ہو گیا. اب وہ دونوں صحابہ کرام چلتے رہے، جس جگہ ان دونوں کے راستے جدا ہوتے تھے وہاں پر انہوں نے اس عصا کے دو حصے کیے تو وہ نور دونوں حصوں میں تقسیم ہو گیا، اور اس نور کی روشنی میں دونوں صحابہ کرام اپنے گھروں کو پہنچے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری نور بھی جس کو چاہیں عطا فرمائے. اسی طرح کا ایک اور واقعہ خصائص کبریٰ میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے کہ ایک صحابی چھوٹی عمر کے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے.
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے چہرے پر اپنا دست مبارک پھیرا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ صحابی جب کسی تاریک کمرے میں داخل ہوتے وہ تاریک کمرہ روشن ہو جایا کرتا تھا، تو جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی۔ آسماں کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے۔ زید بن حارث رضی اللہ عنہ کا یہ آپ کے ذہن میں بھی آ رہا تھا، ابھی وہی عرض کرنے لگا۔ واقعہ سنا دے گا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بچپن میں اپنے والدین سے جدا ہو گئے تھے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کے یعنی اتنا قرب تھا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ اس کے بعد ایک آپ کے جو والد تھے وہ آپ کے فراق میں روتے رہتے، زندگی گزر گئی تلاش کرتے ہوئے۔ ایک مرتبہ انہیں پتہ چلا کہ ان کے صاحبزادے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے بھائی کو لے کے آئے، یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اور چچا یہ دونوں سرکار کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کیا کہ ہم کوئی بھی قیمت دینے کو تیار ہیں، ہمارا بیٹا ہمارے حوالے کر دیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری طرف سے اجازت ہے، انہی سے پوچھ لو، اگر یہ جانے کو تیار ہیں تو چلے جائیں۔ والد نے اپنے بچپن سے بچھڑے ہوئے بیٹے سے پوچھا کہ بیٹا کیا میرے ساتھ جانے کے لیے تیار ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے والد گرامی میں اس در کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ گویا ہی حقیقی طور پر کہہ رہے تھے اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، کیونکہ جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ ہر باب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔ حضرت صہیب رومی رحمۃ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آ رہا ہے، وہ کافی ہجرت طویل ہے۔ جی یہ اس سے مطلقاً یہ جو شعر ہے کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی اسی طرح کا شعر ہے کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ تو یہ اسی انداز کا شعر ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے بعد تو کسی کے نگاہوں میں کا کیا جچنا، کسی کے نگاہوں میں صحابہ کرام کا صرف ہجرت کا واقعہ دیکھ لیں۔ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر رہے ہیں، خانہ کعبہ وہاں پر، صفا مروہ وہاں پر، حجر اسود وہاں پر، مقام ابراہیم وہاں پر، بہن بھائی ماں باپ بیٹے کاروبار مال اولاد سب کچھ وہاں پر موجود ہے۔
ساری زندگی وہاں پر گزری، 50 سال 40 سال 60 سال ان کے گزر گئے، ایک علاقے کی انسیت، ایک خانہ کعبہ کی انسیت، ایک ان کا فخر، ایک ان کا کنبہ قبیلہ، ایک ان کا کاروبار، ایک ان کی آرام و آسائش، سب کچھ وہاں پر، سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے مدینہ منورہ جانے کا سبب کیا تھا؟ کوئی پتہ نہیں رہائش ملے گی یا نہیں، کوئی پتہ نہیں کھانے کو ملے گا یا نہیں، کوئی پتہ نہیں وہاں پر سہولیات ہوں گی یا نہیں، کوئی پتہ نہیں وہاں پر کاروبار ہوگا یا نہیں، کوئی پتہ نہیں وہاں پر کیسے حالات پیش آئیں گے، پہنچ بھی سکیں گا یا نہیں، زندگی بھی گزرے گی یا نہیں۔ ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے کاروبار سب کچھ چھوڑ کے جو مدینہ منورہ چلے گئے، کیوں؟ کہ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ کیا جود و کرم ہے شہبت ہاں تیرا، نہیں سنتا نہیں مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تیرے قدموں میں جو ہے خیر کبو کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، جیسے میرے سرکار ہے، ایسا نہیں کوئی۔ جیسے وہ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا ہے، کیا پہلا شعر، اور روحی فدا، روحی فضا کا فضل ہر کا، یک شعلہ بدن بردن از کا، مورا تن من دھن سب پھونک دیا، یہ جان بھی پیارے جلا جانا۔ دور حقیقت تو یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہم کیا کریں، نہ ہماری اوقات ہے، نہ ہمارے پاس وہ الفاظ ہیں کہ محبوب رب خدا کا تذکرہ کریں۔ بس اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے کہ اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کرنے ہمیں جمع کیا۔ ہمارے اسلامی بھائی نے جو بات کی کہ پیارے آقا خود تو نور ہیں، بلکہ جس کو چاہتے اس کو نور عطا فرما دیتے ہیں۔ وہ امیر اہل سنت نے بڑا پیارا واقعہ اپنے رسالے میں تحریر فرمایا کہ ایک بار ایک قافلہ ایک صحرا کے اندر سفر کر رہا تھا، قافلے والے پیاسے ہو گئے، جان کے لالے پڑ گئے کہ اب پتہ نہیں پانی ملے گا کہ نہیں ملے گا، کہ اتنے میں دو جہاں کے فریاد رس محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے اور قافلے والوں سے فرمایا کہ اس پہاڑ کے پیچھے جاؤ، وہاں ایک حبشی ایک اونٹنی کے ساتھ جا رہا ہے، اس کے پاس ایک مشکیزہ بھی ہوگا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم غیب ملاحظہ ہو کہ پہاڑ کے پیچھے دیکھ لیا کہ حبشی بھی ہے، اس کے پاس اونٹنی بھی ہے، مشکیزہ بھی ہے۔ قافلے والے گئے، اس کو پکڑ کر لائے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس مشکیزے پر اپنا ہاتھ پھیرا اور قافلے والوں سے کہا ہے پیاسو آؤ اپنی پیاس بجھا لو۔ اب ایک مشکیزہ ہے، کتنے لوگ پانی پیتے؟ اللہ اکبر، پورے قافلے والے پانی پی لیا، انہوں نے اپنے برتن بھی بھر لیے۔ وہ حبشی اس وقت ایمان نہ لایا تھا، مگر جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ معجزہ دیکھا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر کلمہ پڑھ کر ایمان لے آیا۔ اب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا، اس کے کفر کی جو نجاست تھی، گندگی تھی، اس کو تو دور فرما دیا۔ اب جب اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا تو وہ حبشی کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمکنے لگا۔ ایسا وہ اجیالہ ہو گیا کہ اپنے مالک کے پاس جب پہنچا تو اس کے مالک نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا۔ اس سے کہا تو کون ہے؟ تو اس نے کہا میں وہی ہوں جو آپ کا غلام حبشی تھا، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لایا ہوں، انہوں نے میرے دل کی گندگی کو بھی دور کر دیا، میرے چہرے کی سیاہی کو بھی اجیالہ کر دیا۔ جبھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، لکھتے ہیں چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور۔ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، اور نور کی سرکار
توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ اچھا، اب جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہ پتہ بتا دیا، پہاڑ کے پیچھے حبشی جا رہا ہے، اس کے پاس مشکیزہ ہے، اس میں پانی ہے، اس کے وہ اونٹنی ہے، وہ آیا، پیاس بوجھی، اس کو ایمان کی دولت نصیب ہوئی، اور اس کے چہرے کو بھی مطلب کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اپنے نور سے مزید پر نور کر دیا، کیونکہ جس کو ایک بار ایمان نصیب ہو گئے یقیناً وہ سبحان اللہ، اچھا ہی اچھا ہے، ورنہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں کس خوبصورت کو لائیں گے آپ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے، جس کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا بلال کہہ کے مخاطب کرتے ہیں۔ تو ایسے مطلب کہ لیکن یہ آپ دیکھیے کہ کسی نے دیکھا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی، تو کسی نے دیکھا اس کو ایمان نصیب ہو گیا، کسی نے دیکھا یہ، تو اب سارے کے سارے میک اپ یہ کیوں نہ کہیں جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ اب میری نگاہوں میں ججتا نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ اسی طرح سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چشمان کرم کی بھی کیا شان تھی کہ حدیث پاک میں ہے، ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ سرور عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں سبحان اللہ، اس طرح دیکھتے تھے جس طرح دین کے اجالے میں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ کرم کی جیسے وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بڑا پیارا شعر لکھا، جس طرف اٹھ گئی، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی جیسے میرے سرکار۔ اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، بینی تو ناک کو کہتے ہیں، نوز کو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو بینی مبارک کا جو نقشہ جو صحابہ کرام نے بیان کیا ہے، وہ یہ بیان کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو ناک مبارک تھی اس کا درمیان کا حصہ کچھ ابھرا ہوا سا تھا، اور دیکھنے والا یوں محسوس کرتا تھا کہ جیسے کچھ نور کا حصہ ہے جو نمایاں نظر آ رہا ہے، تو یہ اس کی طرف اشارہ ہے، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سبحان اللہ، سبحان اللہ، مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا یہ مدنی مکالمے کا موضوع جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اور آج الحمدللہ ہمارے ساتھ اس وقت شہزادہ اتار، بڑے شہزادے الحاج عبید رضا اتاری المدنی، اور ان کے چھوٹے بھائی شہزادہ بلال، ان کی نعتیں آپ سنتے رہتے ہیں، مدنی چینل پر بھی دیکھتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہمارے پاکستان ٹیم کے ایک مشہور کھلاڑی منصور شیخ اتاری ماشاءاللہ، اور جنید شیخ اتاری، ان کے بھی آپ مدنی چینل پر نعتیں سنتے رہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے اسی جیسے میرے سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی، اسی سلسلے کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، لیکن میں چاہوں گا کہ کچھ جنید شیخ بھی دو چار اشعار کسی کلام کے سنائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جنید، آپ کا ماحول میں آنے کے بعد یہ پہلی اس طرح کی 12ویں ہے،
مائک ہاتھ میں لیں اور ذرا ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بھی بتائیں کہ کیسا محسوس کر رہے ہیں. کبھی کبھی اپنی قسمت پہ رشک آتا ہے کہ الحمدللہ عز و جل کہ کس اندھیرے سے اٹھ کر کس روشنی میں اللہ عز و جل نے شرف بخشا آنے کا. آپ سب اتنے بڑے بڑے لوگوں کے بیچ میں بیٹھنے کی سعادت ملی الحمدللہ. تو اسلامی کا ماحول اور اس ماحول میں اتنی اس ماحول کی برکتیں، مرشد کا اتنا پیار، اتنی قربت، اتنا فیض الحمدللہ. کبھی کبھی یقین نہیں آتا، یقین نہیں ہونے والی کیفیت ہے. بالکل تھوڑا چیک کر لو. یہ ماشاءاللہ آپ کی انکساری ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اور یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کی جس پر کرم نوازی ہو جائے. ہم اس کے بندے ہیں، ہم اس سے التجا کرتے ہیں کہ بس وہ ہمیں اپنے دین کے کام میں، محبوب کی سنتوں کی خدمت میں قبول فرما لے. یہ اس کی رحمت ہے، اس کا فضل ہے. جس پر اس کی رحمت ہوتی ہے، اس کا فضل ہوتا ہے، اس کی عنایت ہوتی ہے، وہ اس کے حبیب کے میلاد کا جشن بھی مناتے ہیں، خوشیاں بھی مناتے ہیں. وہ ہے نا سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو ماشاءاللہ کچھ اشعار کلام کے سنائیں، ہم سب ساتھ ہیں. کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں کہ وہ ہے ذرہ تیرا. تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سخاوت مبارکہ کو ایک خاص اس پر بیان ہوتا ہے یہاں کہ سرکار کی سخاوت، یعنی وہ جس کو کہتے ہیں نا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے بخاری شریف میں، فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت تیز آندھی سے بھی زیادہ تیز ہوا کرتی. بخاری شریف کے اندر ہے یہ. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا خود اپنا فرمان ہے، یہ بھی بخاری شریف میں، فرمایا کہ سب سے بڑا جود و بخشش فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے. وَأَنَا أَجْوَدُ النَّاسِ، اور اللہ کے بعد سب سے بڑا سخاوت فرمانے والا میں. سبحان اللہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سخاوت کے کیا کہنے. دنیا تو دنیا، سرکار نے تو جنت بھی عطا فرمائی. سبحان اللہ. سخاوت اس سے بڑھ کے کیا ہوگی کہ جنت کا تو ایک جو ہے وہ چھوٹا سا حصہ پوری کائنات سے بڑھ کے قیمتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مانگنے والوں کو جنت بھی عطا فرمائی. اور جنت میں بھی صرف یہ کہ جنت کا داخلہ نہیں بلکہ اپنا قرب، اپنا پڑوس، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی رفاقت بھی عطا فرمائی. صلی یا ربی. مسلم شریف کی حدیث پوری حدیث سنا دینا. حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضو کا پانی حاضر کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلی یا ربیعہ، اے ربیعہ مانگ. کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألک مرافقتک فی الجنہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے جنت میں آپ کا قرب مانگتا ہوں.
جنت میں آپ کی رفاقت مانگتا ہوں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سجود کے ساتھ میری مدد کرنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کے اتنے پہلو ہیں، سرکار وہ کچھ عطا فرماتے ہیں کہ جو دنیا میں کوئی کسی کو دے ہی نہیں سکتا۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری، باطنی، دنیاوی، اخروی اور عرشی، فرشی، دنیاوی ہر طرح کی نعمتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ملتی۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شعر ہے، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت اور آپ کی عطا دنیا و آخرت میں جاری ہے۔ آخرت کے اندر شفاعت کے صدقے جنت ملے گی، جہنم سے چھٹکارا ملے گا، نیکیوں کے اندر، نیکیوں کے پلڑے کے اندر وزن میں اضافہ ہوگا، حوض کوثر پر جو جام ملے گا وہ بھی تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ امت پیاسی ہے، کھربوں کی تعداد میں لوگوں، کھربوں کی تعداد میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے حوض کوثر پر آسمان کے تاروں کی تعداد کے برابر جام ہوں گے، آسمان کے تاروں کی تعداد کے برابر جام ہوں گے، اور کھربوں کے حساب سے امتی آئیں گے اور حوض کوثر کے جام بھر کر پئیں گے، اور حوض کوثر کا ایک قطرہ کم نہیں ہوگا۔ تو یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا ہے۔ آج تک عطاؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ قرآن پاک کی آیت مبارکہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اے محبوب اگر یہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں اور اللہ سے مغفرت کا سوال کریں اور رسول ان کے لیے دعائے مغفرت فرمائیں، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو ضرور اللہ کو توبہ قبول کرنے والا، بخشنے والا پائیں گے، رحم کرنے والا پائیں گے۔ یہ جو آیت مبارکہ یہ صرف صحابہ کرام کے ساتھ تو خاص نہیں ہے کہ اگر ان سے کوئی اپنی جان پر زیادتی کر بیٹھے تو سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ قرآن پاک تو قیامت تک کے تمام مسلمانوں کے لیے ہے، اور تمام مسلمانوں کو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو سرکار کی بارگاہ میں آ جائیں۔ محدثین کے واقعات ملتے ہیں کہ بلکہ محدثین سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تو یہ عرض کرتے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب نے فرمایا ہے کہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے تو آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ اللہ کے اس فرمان پہ عمل کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آگے، ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، ہم اللہ سے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، حضور آپ بھی سفارش فرما دیں، حضور آپ بھی سفارش فرما دیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عطا آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں اور اس کے بعد تب سے لے کر اب تک جاری و ساری ہے، بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اب بھی ایسی عطا فرماتے ہیں۔ امیر اہل سنت نے وہ پرانی فیضان سنت کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے، انفاس العارفین میں شاہ ولی اللہ صاحب نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب شاہ عبد الرحیم صاحب ایک مرتبہ بیمار ہوئے، بخار تھا اور بہت شدید تھا، اتنا بخار ہوا کہ امید نہیں تھی بچنے کی۔ تو اچانک جو ہے ان کے والد گرامی غنودگی کی حالت میں ان کے تصور میں آئے اور ان سے کہا کہ بیٹا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہاری عیادت کرنے تشریف لانے والے ہیں، اور اس دروازے سے آئیں گے جس دروازے کی طرف تمہارے پاؤں ہیں، اپنی چارپائی کا رخ تبدیل کر دو۔ ان کی آنکھ کھلی، اب بول سکتے نہیں تھے، اتنے بیمار تھے، تو اپنے گھر والوں کو اشارے سے جیسے تیسے سمجھایا کہ میری چارپائی کا رخ تبدیل کرو، گھر والوں نے تبدیل کر دیا۔ تو اب اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو آپ کے صحت کی بشارت عطا فرمائی۔ اب ان کے ذہن میں ایک خواہش پیدا ہوئی، فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ بڑے عرصے سے تمنا ہے کہ کاش میرے پاس سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہوتے، تو سرکار تشریف لے ہی آئے ہیں تو مجھے عطا ہی فرما دے۔ یہ دل کے اندر خیال آیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دل کے خیال پر مطلع ہوئے، اپنی داڑھی مبارک پر دست مبارک پھیرا اور داڑھی شریف سے 2 یا 3 اپنے بال مبارک جو ہے وہ انہیں عطا فرما دیے۔ تو اب بال عطا فرما دیے جب، تو اب دل میں خیال آیا کہ یہ تو خواب کی حالت ہے، پتہ نہیں بیداری کے بعد بھی جو ہے نا وہ ملیں گے یا نہیں۔ تو اتنی دیر میں تھوڑی سی آنکھ کھلی، دیکھا تو ہاتھ کے اندر بال مبارک نہیں تھے۔ تو دوبارہ جو ہے مراقبہ کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے توجہ کی، سرکار نے کرم فرمایا بیٹا میں نے حفاظت کے لیے تمہارے تکیے کے نیچے سنبھال کے رکھے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میری آنکھ کھلی اور میں نے تکیے کے نیچے دیکھا تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ مبارک رکھے ہوئے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ ان منہ مبارک کو پھر میں نے سنبھال کے رکھا، اس کی باقاعدہ زیارت کی جاتی تھی۔ اور فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ
میں ایک مجمع جمع تھا اور حاضر تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی زیارت کریں، تو اب وہ صندوق میں کھولنے کی کوشش کروں، وہ کھلتا نہیں تھا، تو اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ شاید فلاں آدمی پہ غسل فرض ہے اور وہ پاک نہیں ہے، تو شاید اس کی وجہ سے یہ صندوق نہیں کھل رہا۔ تو میں نے اس کی پردہ داری کرتے ہوئے کہا کہ میرا خیال ہے کہ سب جا کے نا وضو کر کے آ جائیں۔ تو جیسے ہی فرماتے کہ جیسے ہی وہ شخص باہر ہوا، میں نے صندوق کھولا تو منہ مبارک والا صندوق کھل گیا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خواب میں آ کر اپنے منہ مبارک عطا فرما رہے ہیں۔ تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا تب سے لے کر اب تک جاری ہے، بلکہ خود حدیث مبارک ہے، یہ تقریباً 30 سے زیادہ حدیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ منقول ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں قحط پڑا، اور قحط اتنا شدید تھا کہ یعنی بالکل موت تک کی نوبت پہنچی ہوئی تھی۔ تو ایک صحابی حضرت بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت قحط کی وجہ سے مصیبت میں مبتلا ہے، کچھ کرم فرما دیجئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بشارت عطا فرمائی کہ ان قریب بارش ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ اس کے چند ہی دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا، بارش ہوئی اور قحط ختم ہو گیا۔ الحمدللہ۔ تو یہ واقعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا ہے۔ یعنی اس میں آپ نے کافی ماشاءاللہ تفصیلی جو ہمیں کرام عطا کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں جس طرح سرکار کی عطائیں تھیں وہ بھی بیان ہوئی، مدینہ منور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آقا کے روضہ اقدس پر حاضری دے کر سوال کرنے والوں کو عطائیں ہوئیں، ٹھیک ہے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر عطائیں کی، یعنی سرکار کی عطا جو ہے نا وہ بس سرکار کے رحم و کرم پر ہے، جب چاہیں جہاں چاہیں جس پر چاہیں جیسی چاہیں عطا فرما دیں۔ ایک واقعہ ہے بخاری شریف کی حدیث مبارک ہے، یہ حدیث مبارک بخاری شریف میں شاید 30 کے قریب یعنی 30 مرتبہ جو ہے یہ ریپیٹ ہوئی ہے بخاری شریف کے اندر، یا اس سے کم و بیش کچھ، اور مشہور حدیث مبارک ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعے کے دن خطبے کے لیے منبر پر جلوہ گر تھے، ایک صحابی کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہلک المال و جاع العیال، کہ حضور مال تباہ ہو گیا اور لوگ بھوکوں مرنے لگے، بارش نہیں ہو رہی، سبزہ ختم ہو چکا، لوگوں کو پینے کو نہیں مل رہا، لوگوں کو کھانے کو نہیں مل رہا، فادع اللہ لنا ان یسقینا، ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں بارش عطا فرما دے۔ اب حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صرف اپنے دستے مبارک بلند کیے اور فرماتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ابھی منبر سے نیچے نہیں اترے تھے، ہر طرف سے بادل آنا شروع ہوئے، برسنا شروع ہوئے، اور اس قدر زور سے برسے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک سے بارش کے قطرے نیچے تشریف لا رہے تھے، اور صحابہ کرام جمعہ پڑھ کے جب واپس چلے تو بارش کی شدت کی وجہ سے اپنے گھروں کو جانا ان کو مشکل ہو چکا تھا۔ پورا ہفتہ گزر گیا، جمعے کو دعا فرمائی، ہفتہ اتوار پیر منگل بدھ جمعرات، اگلا جمعہ آ گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ خطبہ شروع کیا، وہی صحابی یا دوسرے صحابی پھر کھڑے ہوئے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب بس کریں، اب بارش کی کثرت کی وجہ سے اب ہمارا کام پورا ہو رہا ہے، اب دوبارہ دعا فرما دیں۔ اب بخاری شریف کے الفاظ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنے الفاظ ارشاد فرمائے، اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد ہمارے اوپر نہیں، یہ الفاظ اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد اور ہمارے اوپر نہیں، اور یہ فرما کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں اشارہ کیا اپنی انگلی مبارک سے، سرکار نے انگلی سے جیسے جیسے اشارہ کیا بادل ویسے ویسے کٹتا گیا، اور مدینہ منورہ کے اوپر بادل سے فارغ جو آسمان تھا وہ چھتری کی طرح ہو گیا، یہ بھی بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہ آسمان کا حصہ چھتری کی طرح ہو گیا، ارد گرد بارش برس رہی تھی اور مدینہ منورہ کے اوپر نہیں برس رہی تھی۔ اعلیٰ حضرت اسی کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل تھل بھر دیے، صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ تو میرے جن کو سوئے آسماں پھیلا کے جل
خجل تھل بر دیے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے صدقہ ان ہاتھوں کا پیارے ہم کو بھی درکار ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ابھی آپ نے اور ہم سب نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جود و سخا کے ایسے پیارے پیارے واقعات سنے، ایسی پیاری پیاری روایات سنی، اور آیاتوں کے ذریعے، روایتوں کے ذریعے، واقعات کے ذریعے گویا کہ یہ مطلب سمجھ میں آ رہا ہے کہ اور یہ حقیقت ہے، ہماری سمجھ میں نہ بھی ہے، ہماری سمجھ کی بھول حقیقت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب چاہیں، جس پر چاہیں، جس طرح چاہیں اپنی عطائیں فرما دیں۔ ہم اسی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جشن میلاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آج سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت کی شب ہے، برکتوں کی رات ہے، رحمتوں کی رات ہے، اور عطاؤں کی ہم نے باتیں سنی ہیں۔ بھر لو کرم نل جھولیاں، بھر لو کرم نل جھولیاں آجا مانگتے ہو بھر لو کرم نل جھولیاں بھر لو کرم نل جھولیاں آجا مانگتے ہو رحمت لٹاون نبیان دے سردار آ گئے۔ کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے۔ بھر لو کرم نل جھولیاں بھر لو کرم نل جو جھولیاں گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا؟ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن تو نہ تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما آج کی رات ہے۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے مانگ رہے ہیں نا سوا مانگ رہے ہیں، جیسا ہے غنی ویسی عطا مانگ رہے ہیں، جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے باٹا ہے دو جہاں میں تو نے ضیا کا بڑا
حسن کا حصہ صبح شب ولادت رؤوف ایسے ہے اور یہ رحیم ہے اتنے یہ گرتے پڑتوں کو سینے لگانے آئے ہیں سنو کہ دانا زبان کریم سے نوری یہ فیض و جود کے دریا بہانے آئے ہیں جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو جو مانگنا ہے مانگو جو لینا ہے سو لے لو رحمت کی چھائی بوندیاں رحمت کی آئی اب مراد دل کی پائی آمد شاہ عرب ہے اٹھو آیا تاج والا عرش کی آنکھوں کا تارا سب کہو اے ماغ طیبہ صلوات اللہ علیہ کا سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا تے دو جہاں دے سردار آ گئے سارے گناہ گارا دی سارے گناہ گارا دی سارے گناہ گارا ستم کارو سیاہ کارو خطا کارو جفا کارو سارے گناہ گارا دی سارے گناہ گارا دی اج عید ہو گئی سارے گناہ گارا دی سارے گناہ گارا دی اج عید ہو گئی رب دے پیارے امت دے غم خار آ گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے خوشیاں دا ویلا آ گیا خوشیاں دا ویلا آ گیا خوشیاں دا ویلا آ گیا مسلمانوں صبح بہارا مبارک وہ برسات انوار سرکار آئے خوشیاں دا ویلا آ گیا خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے رب دے پیارے امت دے غم خار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا تے تو جہان دے سردار آ گئے صلو علی الحبیب میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین ہمارے جنید شیخ نے اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھا اور وہاں جود و سخا کا ذکر مبارک ہوا
اور اس ذکر مبارک سے بات چلتی گئی چلتے ہیں